السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے آخرت میں جنت اور دوزخ کا تصور۔ جی آپ پوچھیے۔ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن یا حدیث میں جو اسلامی اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جنت میں ٹائم اور اسپیس دونوں تغیر، یہ تینوں چیزیں ٹائم اور اسپیس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیز تغیر ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق جہاں تک اقرا علم کی اپروچ ہے اس میں واضح ہو چکا ہے، یعنی بات ٹائم واضح ہو گئی، اسپیس دونوں چیزیں، اس کی اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سمجھ لیتے ہیں اس بات کو۔ دیکھیے قرآن مجید نے 3 باتیں خود بیان کر دی ہیں۔ یہ بیان کر دیا ہے کہ جنت کہاں واقع ہوگی، یہ کہا ہے کہ اسی زمین و آسمان میں جو سیارے ستارے اور کہکشانیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی کو جمع کر کے انہی کو تبدیل کر کے ایک نئے زمین و آسمان بنا دیے جائیں گے، تو اسپیس وجود میں آ گیا۔ اچھا، ٹائم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو کائنات قائم ہوگی، یہ جو نئی دنیا وجود میں آئے گی، یہ کیا دنیا ہوگی؟ خالدین فیہا ابدا لابسین فیہا احقابا، وہ وہاں کرنوں رہیں گے، پے در پے آنے والے زمانوں میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں ٹائم سائیکل میں ٹریول کرے گا۔ دیکھیے جی، بات یہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، میں نے وہی عرض کیا تھا کہ اس کی نوعیت تو ہم متعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات کہ زمان موجود ہوگا اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا، تغیر کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، تو نئی شان میں جب خدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی تغیرات پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں باتیں تو خود قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان میں تو اتفاق کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس میں جی حدیث میں یہ مینشن کیا گیا ہوا ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر مسلمان جنتی ہوگا، لیکن اس بات کو یہ دوسرے لوگوں کو بتانا بھی، یہ اسپریڈ کرنا منع کیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ ہر مسلمان اچھے کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو جنت کی خواہش ہی نہیں رہے گی جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے پوچھا کہ کوئی ماں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، تو کوئی ماں اپنے بچے کو دوزخ کی آگ میں نہیں پھینکے گی؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی اپنے مسلمان بندے کو کبھی بھی دوزخ میں نہیں پھینکیں گے۔ اور یہ بتانے سے مطلب انہوں نے کہا کہ پرہیز کرو، لوگوں کو زیادہ بتاؤ مت، تاکہ یہ لوگ اچھے کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے اس بات کو سننے کے بعد۔ میں الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے توحید کو اس کی حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ توحید کا ذکر تو اس کو اسی طرح بیان کیجیے جیسے وہ ہے۔ شرک تو ایک بہت بڑا جرم ہے جی، اور توحید ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، تو اس وجہ سے اس کے ماننے نہ ماننے کے نتیجے میں انسان کے رویے میں فرق پڑتا ہے۔ مثلا میں اگر یہ مانتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ ایک ہی خدا ہے، مجھے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کے بعد یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر میرا گناہ اور میرا جرم کبھی بھی ابدی نہیں بنے گا، میں فوراً لوٹوں گا۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی جذبات سے مغلوب ہو کر بیٹھتے ہو اور فوراً خدا کی طرف لوٹ آتے ہو تو خدا نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ معاف کرتا۔ تو دوزخ میں ابدی طور پر کون جلے گا؟ وہ جو سرکشی اختیار کرتا۔ سرکشی سے کیا مراد؟ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت واضح ہو گئی، اس کو جان لیا، اچھی طرح سمجھ لیا، اور اس کے بعد اپنی انانیت، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے 100 گناہ کیے اور 50 نیکیاں کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے ہماری انسانی ایک محدود سوچ کے مطابق۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی بری عورت جس کی صرف ایک نیکی ہے خدا تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کو جنت میں جگہ مل جاتی ہے۔ تو کیا ان یہ جو فرق آ جاتے ہیں ان سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جنت کا ملنا اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک قسمت سے بھی وابستہ ہے؟ یہ بات یہ کہ جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو یہ کیوں خیال نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ ایک بار اس کو پڑھ لیں؟ اس نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، اس نے تو بڑے واضح طریقے پر بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا، یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ جہنم کا فیصلہ کرے گا، یہ جرائم قابل معافی ہیں، یہ جرائم قابل معافی نہیں ہیں، معافی کا اصول کیا ہے، نیت اور ارادے کو کتنا ایک ایک چیز کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ہم ان قصے کہانیوں کی طرف کیوں توجہ کرتے ہیں؟ 100 نیکی اور 50 برائیاں، یہ دیکھیے نیکی اور برائی کو اصل میں گنتی کے لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی نوعیت اور اثرات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ چند لمحوں میں ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کی سزا کو لمحوں کے حساب سے ناپیں گے؟ کہ آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اس کے اثرات بعض اوقات نسلوں پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو اس وجہ سے جرم کی نوعیت کیا ہے، جرم کے اثرات کیا ہیں، جرم نے کیا نتائج پیدا کیے، اللہ تعالیٰ اصل میں اس سب کچھ کو بیان کر دے گا۔
یہ تو آپ نے ابھی کمپیوٹر ایجاد کر کے حیرت انگیز معلومات کو ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. جب خدا انسان کے باطن کو سامنے لائے گا، دیکھیں وہ کہتا کیا ہے. تمہارے انگلیوں کی پوریں گواہی دیں گی، تمہاری کھال گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. ایک ایک چیز ہم سامنے لے آئیں گے، پھر اس کا تجزیہ کر کے اس کی قدر و قیمت متعین کریں گے، پھر تم پر واضح کریں گے کہ یہی درست تھا. جو کوئی بھی انسان جس میں تھوڑی سی بھی کامن سینس ہو، اور جب اسے پتا ہو کہ یہ میرا خدا ہے، اس نے زندگی کے بعد جب موت طاری ہو جائے گی اور قیامت والے دن اس نے میرا حساب کتاب لینا ہے، تو وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں انانیت کے طور پر یا غرور میں آ کر وہ خدا سے سرکشی اختیار نہیں کریں گے. آپ انسان کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی انسانوں سے آپ کو واسطہ پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعصبات کیا کام کرتے ہیں، انانیت کیا کام کرتی ہے. انسان جس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی حق اس سے چھوٹے کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی تو فرد قرار داد جرم ہی قرآن میں یہ بیان ہوئی. عارضی زندگی کی انانیت کو انسان ایک ابدی زندگی کے اطمینان پر ترجیح دے دے. یہی تو حادثہ ہے انسان کے ساتھ. انسان کے ساتھ سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ عارضی زندگی کی لذتیں ہیں جن کی وجہ سے ابدی زندگی کو کھو دیتا ہے. عارضی زندگی کا حسن ہے جس کی وجہ سے اس حسن سے محروم ہو جاتا ہے. اور عارضی زندگی کے اندر بڑا ہونے کی خواہش ہے. قرآن مجید نے تو جو قصہ آدم و ابلیس سنایا ہے اس میں بتایا ہی یہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ابلیس کا واقعہ کیوں سنایا گیا. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا سے براہ راست مکالمہ کر رہا ہے. انانیت اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اب اس حکم کی پیروی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا تھا، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، آپ نے میری قدر نہیں کی، میرے مرتبے کو نہیں پہچانا اور مجھے حقیر کر دیا ہے. یہ انانیت اتنی بڑی مصیبت ہے. یہ حکم تو ابلیس کو دیا ہی نہیں گیا تھا، یہ تو فرشتوں کو دیا گیا تھا قرآن مجید کے مطابق. ہم نے ایسا نہیں ہے. وہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ بعض اوقات وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو جو برتر قوم ہوتی ہے اس کے لیے مثبت چیز استعمال کرے گا، پھر استثناء کا ایک اصول لائے گا اور اس کے تحت بتا دے گا کہ حکم کس کس کو دیا گیا ہے. حکم جنات اور فرشتوں دونوں کو دیا. راملی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ روز محشر میں ہوگا تو پھر جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کس بیسس پہ دیا جائے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ انسانوں کے 3 گروہ ہیں. انسانوں کے ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے یہاں نیکی کو اختیار کیا، اس درجے میں اختیار کیا کہ ان کے کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں رہی. اس کی مثال انبیاء علیہ السلام ہے. اس کی مثال انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ غیر معمولی لوگ ہیں. جیسے ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق تھے یا سیدنا عمر تھے یا سیدنا عثمان تھے یا سیدنا علی تھے. بعض غیر معمولی لوگ یعنی جن کی پوری زندگی